کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی عزت دنیا، یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے، اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے، تمہارے ہاتھ میں ہتکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنہ ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، تمہاری ہلاکت کا سامان ہے۔ لیکن نہیں، اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت، اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے، تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گن دی گئی ہیں یہ چیزیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے، اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں اور وہ ولاس جو تم نے بنائے ہیں جو بڑے محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ توازن کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کا تقاضا پورا کرنا بھی درست ہے جائز راستے سے، اور یہ کہ پھر یہ چیزیں پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائیں کہ تمہیں اللہ کے دین میں بڑھنے نہ دیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے روک لیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تباہی اور بربادی۔ تو توازن یہی ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا برائی نہیں ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں؟ بونا تو یہاں ہے، محنت تو یہاں کرنی ہے، تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں، تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوں گے، جو اس سے اگیں گے اس خون سے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جو ہے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اعنبئکم بخیر من ذالکم۔ اے نبی ان سے کہیے، اے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر قیمتی شے کیا ہے، زیادہ خیر، زیادہ قیمتی، زیادہ وقی؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی نہایت پاک باز، پاک دامن، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے بندے میرے احکام پر چل رہے ہیں، میری حرام کردہ چیزوں سے مجتنب ہیں، میرے فرائض ادا کر رہے ہیں، میرے دین کی غیرت ان کے اندر ہے، اس دین کی حمیت اور حمایت کے اندر تن من دھن لگا رہے ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر اس کے اندر جو ہے تباہ کر لیے ہیں، اپنے کاروبار برباد کر لیے ہیں، لیکن لگے ہوئے ہیں میرے دین کے لیے، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی شریف انسان بھی اگر ہو تو اگر آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے تو کیا وہ کبھی اس کے احسان کو فراموش کر دے گا؟ شریف اگر انسان ہے، ذلیل اور رذیل ہے تو بات اور ہے، شریف انسان بھی اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے۔ اسی طریقہ اللہ شکور ہے، انتہائی جو ہے حق ماننے والا ہے اپنے بندوں کا، جو اس کے لیے جو محنت کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج ہی، اب یہ دعا بھی آ گئی ہے، الذین یقولون ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا، تجھ پر ایمان لائے، تیرے اسماء و صفات پر ایمان لائے، تیرے تمام احکام ہم نے قبول کیے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اننا آمنا فاغفر لنا۔ تو اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، چشم پوشی فرما، وقنا عذاب النار، اور اے رب ہمارے ہمیں بچا لیجو اس آگ کے عذاب سے، ہمیں اس جہنم سے نجات دے دیجو،
والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس آیہ مبارکہ میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اہل ایمان کی، یہ حالت نسبی میں ہے، اور یہ نسب میرے نزدیک علی الحال ہے۔ گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دعائیں کرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ دعا کرنے کا حق انسان کو پہنچے گا اگر وہ ان اوصاف کو اور کیفیات کو اپنی شخصیت میں پیدا کرے۔ نمبر ایک، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اور یہ صبر جو ہے بہت ہی وسیع مفہوم کا لفظ ہے۔ ہم اگر آخرت کو مطلوب بنا لیں تو دنیا میں صبر کرنا پڑے گا، حرام سے صبر کرنا ہوگا۔ پھر یہ کہ احکام کو ادا کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، سختیاں جھیلنی ہوں گی، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں صبر کرنا پڑے گا، نقصانات برداشت کرنے ہوں گے، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ والصادقین، اور راست باز، راست گو، وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہوں۔ اور ذہن میں رکھیے قرآن مجید یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے لیے اولئک هم الصادقون، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ والقانتین، اور فرما برداری اختیار کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سب کچھ کر کے بھی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے صبح کے اوقات میں، طلوع شمس سے پہلے، طلوع فجر سے قبل کا وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ بہت ہی جو ارلی مارننگ ہے اس کے اوقات میں، بالاسحار، اس وقت وہ استغفار بھی کرتے ہیں اللہ سے، اور مغفرت چاہتے ہیں، اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی بھی طلب کرتے ہیں، اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کے سائل بن کر آتے ہیں۔ یہ کیفیات اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر یہ کہ یہ دعائیں جو آج کے درس میں آئی ہیں یہ پھر واقعتاً ہمارے قلب کی گہرائیوں سے اور ہمارے شعور کی گہرائیوں سے برآمد ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔